علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ سر پہلا سوال ہے، کیا بے نمازی کو سلام کرنا یا سلام کرنے میں پہل کرنا اور بے نمازی جو پنج وقتہ نماز نہیں پڑھتا کا جنازہ پڑھنا یا پڑھانا، اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بے نمازی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو دائمی بے نماز ہے، ہمیشہ کا بے نماز ہے، کبھی نہیں پڑھتا۔ اور ایک وہ ہے کہ جو کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا ہے، 2 ہیں یا 3 ہیں، کبھی 4 ہیں، کبھی 5 بھی پڑھ لیتا ہے، کبھی 1، جیسے ہمارے معاشرے کا حال ہوا۔ تو اگرچہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنا یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں لادینیت ہے، بے علمیت ہے، جہالت بہت ہے، اور اختیار بھی حاصل نہیں ہے، کوئی سزا دینے کا یا قانون بنانے کا کوئی اختیار بھی مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہے، تو ہم پہنچا دینے کے ذمہ دار ہیں، بات سمجھا دینے کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس تناظر میں اگر ایک شخص مستقل اور دائمی بے نماز ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ نہیں پڑھتا، اس کو عید سے بھی کوئی غرض نہیں، اس کو جنازے سے بھی کوئی غرض نہیں، تو بہرحال ایسے شخص کو تو سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اہل علم کو یا تقوی زہد کے جو حامل لوگ ہیں ان کو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں بڑے سخت فتوے اہل علم کے، شیخ ابن باز کے، شیخ ابن عثیمین کے اور اہل علم کے۔ ائمہ کرام میں، محدثین میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے بے نمازی کو وہ کہتے ہیں نہ غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، نہ جنازہ پڑھا جائے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے، حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ نہ رہے۔ دوسرا وہ جو ہمارے معاشرے کا حال ہے، پڑھ بھی لیتا ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، گاہے بگاہے ایسی نشستیں ہونی چاہیے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ تو ایسے لوگوں کا جو جنازے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو علاقے کے یا تو عمارت کا کوئی سلسلہ ہو، کوئی نظم موجود ہو، تو اس کے جو امراء ہیں، بڑے ہیں، یا کوئی بڑے اہل علم ہے محلے کے، وہ اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ لیکن چونکہ وہ مواحد ہے، اس کے عمل میں کوتاہی ہے، تو اس کا جنازہ عام لوگ پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے بعض میتوں کے بارے میں کہا، صلوا علی اخیکم، تم اس کا جنازہ پڑھ دو، تم اس کا جنازہ پڑھ دو۔ تو خودکشی کرنے والے کے بارے میں بھی اسی طرح کی بحث ہے، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں، اور ایسا جو نماز کا چور ہے، گاہے بگاہے پڑھتا ہے پھر چھوڑتا ہے، تو کبار جو اہل علم ہیں وہ اس کے نماز جنازہ پڑھنے سے اجتناب کریں، یا سلام دعا سے کسی حد تک، دائمی طور پہ تو نہیں، کسی حد تک کراہیت کا اظہار کریں، اجتناب کریں، تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو اور اس کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی عبرت حاصل ہو۔ جیسے ہمارے ہاں مولانا سلیمان جوناگڑھی رحمہ اللہ تھے، شیخ ابراہیم جوناگڑھی حفظہ اللہ کے والد محترم، تو وہ ایسے بے نمازیوں کا جنازہ نہیں پڑھاتے، تو ان کی ایک ساکھ تھی، اللہ نے ان کو مقام دیا تھا، اور اس کے بڑے اچھے اثرات سامنے آتے تھے۔ تو ایسے شخص کا جنازہ جو ہے وہ عام لوگ پڑھیں گے، خواص جو ہے وہ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، اور سلام دعا میں بھی ایک دائرہ محدود کر دیں تاکہ اس کو بھی اندازہ ہو کہ یہ مجھ سے کراہیت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کراہیت کا پیغام جانا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ جو بس ہمیں اٹھاتا ہے بٹھاتا ہے، ہمیں سلوٹ مارتا ہے، بس کافی ہے۔ ہمارے یہاں یہ رواج چلا ہوا ہے
کہ لوگ جس کے یہاں کھانا کھاتے ہیں اس کو کبھی نہیں ٹوکتے کہ تو کیا کر رہا ہے. یہ بہرحال ایک برائی ہے، اس کا سد باب ہونا چاہیے. سب سوال ہے کہ آج کل اکثر لڑکوں میں فیشن چلا ہوا ہے کہ وہ لڑکیوں کی طرح بال رکھ رہے ہیں، بونی باندھ رہے ہیں، ہیئر بینڈ لگا رہے ہیں، یا جو خاص کٹنگ جو ہے اس میں کچھ بال کٹ جاتے ہیں اور کچھ بال بقایا رہتے ہیں. اس حوالے سے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں رہتے ہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے قزع سے منع فرمایا. قزع کیا ہے؟ پچھلے دنوں ہماری بعض جماعتوں نے وہ اشتہار بھی شائع کیے کہ وہ آپ کے 3 طرف سے بال غائب ہیں اور درمیان میں آپ نے بال رکھے ہوئے ہیں. ایسی کٹنگ، ہندوانہ کٹنگ، سر پہ چوٹی کی طرح بال رکھے ہوئے ہیں درمیان اور تینوں طرف سے بال غائب ہیں آپ. تو اگر بالکل جلد نظر آ جاتی ہے دائیں سے بائیں سے اور پیچھے سے تو یہ بال قزع ہے، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. کمی بیشی ہے، چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کٹنگ پہ باربر کا اور ہیئر ڈریسر کا ہاتھ سیٹ ہوا ہوا ہے، اس کو کہنا تو یہ چاہیے کہ وہ چاروں طرف سے برابر رکھے، لیکن اگر وہ کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے جیسے کہ چلا ہوا تو اس میں کوئی سختی نہیں. لیکن جہاں جلد نظر آ جائے اتنے باریک کروا دیے کہ یہ جلد نظر آ رہی ہے اور یہاں بال ہے، یہاں جلد نظر آ رہی ہے اور یہاں بال ہے، تو یہ قزع ہے اور جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، یہ ناجائز. دوسرا دیکھیں بڑے بال رکھنا. دیکھیں نبی علیہ السلام سے یہاں تک بال رکھنا، یہاں تک بال رکھنا اور یہاں تک بال رکھنا ثابت ہے. اگر ہماری نسل نو سنت سمجھ کے نہیں رکھتی، یہ غلط فہمی اگر کسی کو ہے کہ یہ سنت ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جس کو طہارت کا پتہ نہیں ہے، اس نے کیا سنت کو دیکھنا ہے؟ تو وہ تو فیشن کا دیوانہ ہے. اور پھر اس پہ وہ ہیئر بینڈ لگاتا ہے. تو یہ بڑے بال جو ہمارے معاشرے میں رواج پا گئے ہیں، یہ سنت کے درجے میں نہیں ہے. اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے. کچھ سنتیں ایسی ہیں، یعنی سنن عادیہ، یہ سنن ہدا میں سے نہیں ہے، سنن عادیہ میں سے. سنن عادیہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ، سر کو ڈھانپ کے رکھنا، یا بسا اوقات اوپر کا بٹن کھلا رکھنا، ٹھیک ہے جی. اور ایسی کچھ چیزیں کھانے پینے کے انداز یا کھانے پینے کی اشیاء میں، یہ سنن عادیہ کہلاتی. تو سنن عادیہ پر عمل کریں گے تو ثواب تو ہے، لیکن اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس پہ گناہ کوئی نہیں. ایسی بات ہے کہ جو ہم لباس پہنتے ہیں ایسا لباس نبی علیہ السلام نے نہیں پہنا. جیسے ہم ٹوپی لگاتے ہیں، آپ نے ایسی ٹوپی تو نہیں لگائی، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ کوئی سختی نہیں ہے. اہتمام ہو جائے اچھی بات ہے، نہیں ہوتا تو نہ صحیح. تو اسی میں سے ایک بال ہے. اس طرح کے بال رکھنا یہ سنن عادیہ میں سے اگر کوئی اختیار کرتا ہے ٹھیک ہے، مگر میں نے بتا دیا کہ ہماری نسل نو اس کو سنت سمجھ کے نہیں رکھتی. وہ پیغمبر کی عادت جان کے نہیں رکھتے، وہ اپنے فیشن کے طور پہ رکھتے. تو اب جو فیشن کے طور پہ رکھتے ہیں، علماء کرام نے اس سے روکا ہے. عرب و عجم کے فتوے موجود ہیں کہ کچھ ایسی سنن عادیہ ہیں جو بعض علاقوں میں رواج نہیں پا سکے. نبی علیہ السلام کی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو بعض علاقوں میں رواج نہیں پا سکی، ان پر عمل نہیں ہوتا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے. یہ بعض علاقوں میں ہے، بعض علاقوں میں نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں اس پہ اجتناب کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ہیئر بینڈ لگاتے ہیں اس میں عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے، جو پونی باندھتے ہیں اس میں بھی مشابہت ہوتی ہے. واضح طور پہ سب کو پتہ ہے ہیئر بینڈ کس کے لیے آتا ہے اور پونی کس کے لیے آتی ہے. تو یہ تو مشابہت ہے. لیکن اگر کوئی بڑے بال رکھ لیے اس نے اور وہ باضد ہے کہ جی میں نے، اس کے دل کا حال تو اللہ جانتا کہ میں نے سنت جان کے رکھے. بڑے ایسے لوگ مل جاتے ہیں بسا اوقات. تو وہ اگر اپنے بال کو جوڑے کی شکل میں بل دے لیتے ہیں یا کوئی چیز لگا کے گوند وغیرہ اس کو چپکا لیتے ہیں، تو نبی علیہ السلام گوند سے اپنے بال کو چپکایا کرتے تھے. تو یہ پھر ان کے لیے جائز ہو جائے گا. تو یہ اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ہماری نسل نو سنت سمجھ کے نہیں رکھتی، لہذا اس کو اجتناب کرنا چاہیے. عورتوں سے مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے سنت سمجھ کے رکھا ہے تو اس کے 3 درجے ہیں: کان کی آدھی لو تک، پوری لو تک اور یہاں تک، ٹھیک ہے. اور وہ اس کا اہتمام اسی حساب سے کرے کہ اس میں خواتین کی مشابہت نہ ہو، چاروں طرف سے بال اس کے برابر ہونے چاہیے. سر سوال ہے کہ الٹا نیند پر سونا کیسا ہے؟ اور سوال کرنے والے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی، اس
یہ رحمان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ الٹا ہو کے لیٹا ہو. تو یہ ایسی عادت ہے جو عادت صحیح ہے، بری عادت ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے. یہ ایک شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے کہ تجھے اس طرح نیند نہیں آتی. اپنے آپ کو مجبور کریں، اپنے ذات پہ تھوڑا سا جبر کریں، جیسے دنیاوی منفعت کے لیے جبر کرتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہے جو مدار قائد کو سنبھال کے فورسز کھڑی ہوتی، ان کی ناک پر مکھی بھی بیڑیا ہاتھ سے نہیں اڑاتے، وہ منہ ہلاتے رہتے، اپنے آپ کو جبر کرتے، ان کو پتہ ہے حرکت کی اجازت نہیں. تو اللہ ناراض ہو رہا ہے آپ کی اس حرکت سے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. یہ ایسی عادت اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، تو اس کو چھوڑنا چاہیے اور سنت کے مطابق دائیں کروٹ سے لیٹنا چاہیے. ایک مرتبہ آپ دائیں کروٹ پر لیٹ جائیں، سونے کے بعد پھر آپ آزاد ہیں، سویا مویا برابر ہوتے ہیں، قلم اٹھا لیا جاتا ہے، پھر آپ آزاد ہیں. اس کا سوال ہے کہ قربانی کتنے دن کی ہوتی ہے؟ دوسرا یہ کہ چوتھے دن کی قربانی کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ مسائل فرعیہ ان میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے، ان میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. قربانی کا اصول یہ ہے کہ قربانی یوم النحر 10 ذوالحجہ کو پہلے دن سب سے افضل کام ہے خون بہانا. اس افضل دن کو بلا وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس افضل دن کو بلا وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے. کیوں نمبر کم کرتے ہیں اپنے بلا وجہ؟ سب سے افضل کام ہے خون بہانا، بات ختم ہو. یہ ہے افضل دن. اس کے بعد دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، یہ ہے جواز، یہ ہے جواز. اب جو ضد کرتے ہیں کہ نہیں جی نبی علیہ السلام سے دکھائیں آپ چوتھے دن، ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام سے دوسرے دن دکھائیں. آپ 3 دن کو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام سے دکھائیں 3 دن. آپ نہیں دکھا سکتے. عمومی ادلہ کو جب جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی اور چوتھے دن. عمومی ادلہ کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. آپ باندھ دو کہ نہیں جی نبی علیہ السلام نے کیا یا نہیں. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے پہلے دن کیا، پھر آپ دوسرے دن بھی چھوڑ دیں، تیسرے دن بھی چھوڑ دیں، پھر آپ بحث ہی ختم کرتے ہیں. اور ایسے لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں صرف یوم النحر کو قربانی ہوتی ہے، بس یوم النحر کا معنی یہ قربانی کا دن، بات ختم ہو. تو یہ بلا وجہ کی سختی ہے. پہلے دن اولا ہے، افضل ہے، سنت ہے، اس پر عمل کریں. دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن برابر ہے جواز کے اعتبار سے. کوئی کرنا چاہتا ہے کر سکتے ہیں. ادلہ اپنی جگہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو فتویٰ ہے نا چوتھے دن کا، یہ آپ کو امام شافعی کے دور سے ملے گا اور اس کے ساتھ صحابہ کے آثار ملیں گے. صحابہ کے، تابعین کے، ائمہ کرام میں امام شافعی رحمہ اللہ کے، پھر آپ چلتے چلتے آ جائیں ہر صدی میں آپ کو علماء اس کے قائل ملیں گے. یہاں آپ آئیں گے عرب و عجم میں، آپ کو پتہ چلے گا شیخ ابن باز، ابن عثیمین، شیخ البانی، جتنے مشائخ چلے گئے جتنے موجود ہیں سب اس کے قائل، سب چوتھے دن کو جائز کہتے ہیں. اور اس کی بنیاد وہ روایت ہے دارقطنی کی، کل ایام تشریق ذبح، تشریق کے سارے ایام ذبح کے دن. اس کی صحت میں اور ذوق میں اختلاف ہے، بس یہ بات ہے. اور ہر حدیث میں تقریباً اسی طرح ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں ضعیف ہے. اگر آپ اس کو ضعیف مانتے ہیں آپ چھوڑ دیں، آپ صحیح مانتے ہیں آپ عمل کر لیں، عمل کرنے والوں کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کی ایک اچھی مثال یہ ہے چوتھے دن کے جواز کی. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے حج کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما دے. آپ کو پتہ ہے کہ کنکر مارنے کے بعد یوم النحر کو آپ کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے آپ کے پاس 4 دن کا ٹائم بھی ہوتا ہے. یوم النحر کو ملا کے، یوم النحر کو ملا کے آپ کے پاس ٹوٹل 4 دن کا ٹائم ہوتا ہے. آپ کنکر مار سکتے ہیں، سر منڈوا سکتے ہیں، طواف افاضہ کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں. تو جو کہتے ہیں نہیں افاضہ تو کر لے، کنکر تو مار لے، سر تو منڈوا لے، ان کے پاس کیا دلیل ہے وہ قربانی سے روکتے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں.
تو حج کے اندر بھی 4 دن کا پروسیس ہے پورا. دن سب کے لیے ایک، جب وہاں 4 دن ہے تو یہاں بھی 4 دن. تو یہ سب سے بہترین بحث ہے جو علماء کرام نے کی ہے. تو 14 دن کا جواز ہے روایات کو اور آثار کو دیکھتے ہوئے اور اس بحث کو دیکھتے ہوئے جو حج کے دوران ہے. تو جائز ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. ہمارے حساب سے قربانی کا جانور کتنے دانت کا ہو اور کتنی عمر کا جانور قربانی کے لیے جائز ہے؟ عمر کی بحث تو علماء نے کی ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے سلفی علماء کا اور ہم جیسے طلباء کا کہ مسنہ جو حدیث میں ہے نا، لا تذبحوا الا مسنہ، صحیح مسلم، الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسنہ کرو. مسنہ سن سے ماخوذ ہے، سن کہتے ہیں دانت کو، السن بالسن، تو 2 دانت والا مراد ہے. اس پہ پوری کتابیں موجود ہیں. حافظ عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمہ اللہ کی پوری کتاب موجود، تحقیق مسنہ کے نام سے. اور بھی علماء نے بحث کی. تو 2 دانت کی بحث ہے ہمارے یہاں. بعض علاقوں میں جانور جلدی 2 دانت کے ہو جاتے ہیں، بعض علاقوں میں دیر سے ہوتے ہیں، جیسے بلوغت کا مسئلہ ہے. بعض بچے اور بچیاں بعض علاقوں میں جلدی جوان ہو جاتے ہیں، بعض دیر سے جوان ہوتے ہیں. تو اس لیے عمر کی بحث نہیں ہے، 2 دانت کی بحث ہے. 2 دانت جب بھی ہو جائے جانور. اور یہ 2 دانت کی شرط گائے میں ہے، بکری میں ہے، اونٹ میں. گائے میں، اونٹ میں، بکری میں. تو 2 دانت کے بعد پھر اجازت ہے 3 ہو جائے، 4 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے. اوپر کی گنجائش ہے، نیچے کی گنجائش نہیں. تو یہ بحث حدیث میں موجود ہے. اسی پہ آثار سلف کے دلائل ہیں کہ مسنہ جب جانور ہو جائے، اونٹ میں، گائے میں، بکری میں 2 دانت کا ہو جائے، یعنی اس کے جو کچے اور دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اور اس کی جگہ 2 دانت نئے آ جاتے ہیں، تو وہ قربانی میں لگ سکتا ہے. باقی رہ گیا بھیڑ، دمبا، چھترا، مینڈا. ہاں جی، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ بھی دوندا ہو جائے. لیکن اگر نہیں تو کم سے کم یہ بحث آئی ہے حدیث میں کہ آپ 1 سال کا جانور، جذع، 1 سال کا بھیڑ، دمبا، چھترا، یعنی باریک بال والا جو جانور، اون جس کے بدن پر ہوتا ہے، وہ آپ 1 سال کا کر سکتے. بعض علماء کا موقف تو یہ کہ جی آپ مجبوراً کر سکتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ مطلقاً کر سکتے ہیں. تو اس میں گنجائش بہرحال نکل آتی. اچھا، اس میں ہمارے ایک بحث ہوتی ہے 6 مہینے کی کہ جی موٹا تازہ ہو، عمر 6 مہینے بھی ہو تو چلے گی. یہ بحث نہیں ہے. یاد رکھیے جذع کی جو پرفیکٹ بحث ہے لغت میں، اصطلاح میں، وہ ہے 1 سال. 1 سال پورا کر چکا. تو 1 سال کا اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے. باقی اور جانور میں 2 دانت ہونا شرط ہے. وہ 6 مہینے میں ہوتے ہیں، 12 مہینے میں ہوتے ہیں، 16 مہینے میں ہوتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. کیا قربانی کا جانور قسطوں پہ لیا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، قسطوں پہ کاروبار جائز ہے، اگر ایک دفعہ طے کرنے کے بعد اس پر بڑھایا نہ جائے. ایک دفعہ طے کرنے کے بعد اس پہ قسط لیٹ ہونے کی وجہ سے جرمانہ نہ لگایا جائے تو یہ کاروبار جائز ہے. اکثر علماء اس طرف گئے ہیں. تو لیا جا سکتا ہے، ادھار بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ پہلے سے ادھار میں دبا ہوا نہ ہو. لیکن نارملی روٹین کی چیزیں، پیمنٹ آ رہی ہے، جا رہی پیمنٹ آ رہی ہے، ہفتہ اس کو روک لیا، 15 دن اس کو روک لیا، مہینہ اس کو روک لیا، یہ صحیح ہے، پھر لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس کے. کیا ایسے شخص پر قربانی فرض ہے جس کا مال کسی جگہ پھنسا ہو اور آنے کی امید ہو یا نہ آنے کی، دونوں چیزیں؟ قربانی کو بعض علماء فرض کہتے ہیں. صحیح بات ہے کہ قربانی سنت ہے، لیکن تاکید والی سنت ہے. ایک سنت ہوتی ہے، ایک سنت مؤکدہ ہوتی ہے. سنت ہے مگر تاکید کی گئی ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ کا قول ہے، اور بعض علماء اس کو مرفوع بھی کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. ابن ماجہ میں آپ نے فرمایا کہ من وجد ساعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جس کو اللہ نے گنجائش دی ہے، استطاعت دی ہے، پھر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. تو یعنی یہ تاکید ہے، ٹھیک ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے 10 سال اہتمام کیا، حالانکہ آپ کے گھر میں جو حالات تھے آپ کو پتہ ہے، مگر آپ قربانی کا اتنا اہتمام کرتے تھے. تو قربانی سنت مؤکدہ ہے. بعض علماء واجب کہتے ہیں، مگر میرے نزدیک بہرحال فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہی باب باندھا ہے، باب سنت الاضحیہ، سنت کے اضحیہ کے، قربانی کے سنت ہونے کا بیان.
تو سنت ہے اور تاکید کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اب یہ جو شخص ہے جس کا مال دبا ہوا ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرے کہ کیا وہ کسی اور طریقے سے قربانی کر سکتا ہے، تو اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ قرضہ بھی لوٹ آئے گا، قرضے اتر بھی جائیں، تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے، آخر اپنے کام بھی تو کرتا ہے نا۔ اپنے اس نے کون سی تقریب روکی ہے بچوں کی، بڑوں کی؟ کوئی بھی نہیں روکی، تو پھر اللہ کا کام کیوں روکتا ہے؟ تو اہتمام کرنا چاہیے، ہمت کر کے کوئی چھوٹی موٹی چیز فروخت کر سکتا ہے۔ اگر زیادہ قرضہ نہیں ہے، اپنا قرضہ ڈوبا ہوا ہے، کسی اور سے لے سکتا ہے تھوڑا بہت، قریب قربانی کے بعد آپ کو لوٹا دوں گا، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، اس کے دلائل ملتے ہیں ہمیں۔ سب یہ طلاق کے حوالے سے بھی اس میں آیا ہے کہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے پہلی طلاق گواہوں کی موجودگی میں دی، انہوں نے وہ اطلاع لڑکی والوں کو دے دی، جبکہ باقی 2 طلاقیں دی اور گواہوں نے لڑکی والوں تک نہیں پہنچائی، تو کیا اس صورت میں رجوع کیا جا سکتا ہے؟ طلاق کا اختیار مرد کو ہے، ٹھیک ہے، طلاق کا اختیار شوہر کو ہے۔ لڑکی سنے نہ سنے، لڑکی کو خبر پہنچے نہ پہنچے، اگر اس نے دے دی ہو گئی، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جی اس کو تو خبر ہی نہیں ملی، بس اوقات عدت بھی گزر جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں فارغ ہو گئی۔ اور ہمارے یہاں تو بھی آج کل نئے فتوے چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں خلا لے لے، اس کو پتہ بھی نہ چلے، مرد فارغ ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ آیا ہوا ہمارے گروپ کے اندر، اور اس کے پیچھے بہت بڑے عالم ہیں ایک ماشاءاللہ سے۔ تو مرد کو اختیار ہے، اگر مرد نے طلاق دے دی ہے، کسی نے سنا نہیں سنا، گواہ نے سنا نہیں سنا، عورت نے سنا نہیں سنا، اس کو میسج کیا پہنچا نہیں پہنچا، اس کو ڈاک کے ذریعے سے بھیجا پہنچا نہیں پہنچا، جس کو کہا تھا تو پہنچا دے اس نے نہیں پہنچایا، یہ کوئی چیز نہیں، طلاق آپ نے دے دی، طلاق ہو گئی۔ اب آپ نے جو پہلی دی تھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بعد جب دوسری دی تو کتنا ٹائم تھا، اور کیا جو پہلی دی تھی وہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، پہلے اس کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ طلاق ہونے کے بھی شرائط ہیں نا، طلاق ہونے کی بھی شرائط ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے حالت حیض میں نہیں دینی، ٹھیک ہے، نہیں دینی، لیکن اگر دے دی تو ہو جائے گی، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کا اپنا خیال رکھنا۔ ہاں اگر آپ نے حالت طہر میں دی ہے، عورت پاک ہے، حالت طہر میں دی ہے، طلاق ہو جائے گی، لیکن کب ہوگی؟ جب آپ نے عورت سے صحبت نہ کی، رات کو آپ نے صحبت کی، صبح طلاق دے دی، یہ طلاق نہیں ہوتی، اس کی کوئی دلیل نہیں، چاہے ایک ہی دی ہو۔ آپ یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پہلی دی گئی تھی کیا وہ واقع ہوئی تھی؟ ایک، اگر وہ واقع ہوئی تھی تو دوسری میں کتنا وقفہ تھا، اور پھر تیسری میں کتنا وقفہ تھا، پھر جا کے فتویٰ ملے گا کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ اپنا سوال تحریری شکل میں بنائیں، جمع کروائیں، جواب لیں۔ سوال ہے کہ فرض نماز میں یا نوافل میں رکوع اور سجدے میں کیا قرآن کی آیات پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں سجدہ سہو تو نہیں ہوگا؟ قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے رکوع میں اور سجدے میں۔ نہیت ان اقرأ القرآن راکعا و ساجدا، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے منع کر دیا گیا ہے سجدے میں اور رکوع میں تلاوت نہیں کرنا۔ لیکن جب آپ دعا پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا، ربنا آتینا، ربنا لا تؤاخذنا، یہ دعا ہے، اگرچہ قرآن میں ہے مگر آپ تلاوت سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے، بطور دعا کے پڑھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ قبرستان میں قرآن پڑھنا منع ہے، مگر آپ جب جنازہ پڑھیں گے دعائیں پڑھیں گے، اس کے اندر قبر پہ دعا کریں گے، یہی دعائیں پڑھیں گے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، قرآن کی آیت ہے۔ تو جب آپ بطور دعا کے پڑھتے ہیں تو پھر وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، بطور تلاوت کے نہ پڑھیں کہ جب بندہ رکوع میں گیا فاتحہ شروع کر دی، قل هو اللہ شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سجدے میں اگر کوئی شخص ہے وہ جاتا ہے سجدے میں سورہ بقرہ شروع کر دیتا ہے، یہ غلط ہے۔ اگر وہ اس کو کوئی دعا کرنی ہے ربنا لا تؤاخذنا ربنا آتنا، تو یہ بطور دعا کے سجدے میں رکوع میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی پر دلائل ہیں، یہ نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، اور بعض سلف سے ثابت ہے۔ عرب کی دائمی کمیٹی کا جو پوری کمیٹی، فتویٰ کمیٹی، اس کا بھی یہی فتویٰ ہے، شیخ املا پشاوری کا یہی فتویٰ ہے، اور ہمارا بھی اسی پر فتویٰ ہے، اس کے دلائل موجود ہیں، بطور دعا کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے پوچھیں کہ اتحیات میں بھی مختلف دعائیں پڑھی اتحیات میں اجازت ہے فلیختر بما شاء، ٹھیک ہے، جو چاہے دعائیں کرو، حدیث میں آتا ہے فلیختر بما شاء، جو چاہے دعائیں کرو، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن علماء نے ترتیب بتائی ہے، پہلے آپ وہ کر لیں جس میں حکم ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا فلیتعوذ من اربع، 4 باتوں سے پناہ مانگو،
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ والی دعا پڑھیں، پہلے یہ پڑھیں۔ ابو بکر صدیق کو سکھائی آپ نے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ والی، پھر یہ پڑھ لیں آپ، اس کے بعد پھر آپ آزاد ہیں، اب آپ جو چاہیں پڑھیں، عربی میں پڑھیں گے مگر اردو میں نہیں، یہ جائز ہے۔ سوال ہے صاحب کہ آمین بالجہر کے حوالے سے رہنمائی کریں۔ آمین بالجہر، آمین سب کہتے ہیں مگر کوئی جہر کہتا ہے کوئی سری، ٹھیک ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں، مولانا منظور جیسے لوگ حفظہ اللہ تعالی، کہ کسی مولوی صاحب نے زیادہ زور لگا دیا، اس نے کہا کہ جو زور سے آمین کہتے ہیں نا یہ بڑے خنزیر ہیں۔ تو کسی مرید نے جا کر پوچھا، مولوی صاحب ہم بھی آمین تو کہتے ہیں مگر آہستہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے خنزیر ہیں؟ تو جو زور سے بولتا ہے وہ بڑا خنزیر ہے، جو ہلکے بولتا ہے وہ چھوٹا خنزیر ہے کیا؟ تو یہ فضول باتیں، جذباتی باتیں۔ آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہراً ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جہراً بلند آواز سے جہری نمازوں میں آمین کہنا ثابت ہے، حتیٰ للمسجد زجتاً، مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی تھی۔ اور اس کی ایک بنیادی دلیل امام بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری حدیث ذکر کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا امن الامام فامنوا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ امام آمین کہے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی سمجھائے گا؟ امام آمین کہے گا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب وہ زور سے کہے گا۔ ایسے ہی ہے نا، زور میں پتہ نہیں چلتا، عصر میں پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، تو وہ زور سے کہے گا آپ بھی زور سے کہیں گے، یہ دلیل ہے صحیح بخاری کی، بات واضح ہے۔ تو اس کی کتابیں موجود ہے باقاعدہ، اس کے اوپر اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال ہے صاحب کہ فرض نماز رہ جاتی ہے تو کیا دوسری نماز سے پہلے اقامت کے ساتھ اس کو پڑھا جا سکتا ہے؟ فرض اگر رہ جاتی ہے قضا کے طور پر، یا جب نماز پڑھی جائے کسی دوسری نماز سے پہلے تو اس میں اقامت کہی جائے گی بغیر اقامت؟ دیکھیں، اذان اور اقامت، آدان اور اقامت یہ سنت کے درجے میں، یہ سنت کے درجے میں، اگر آپ اہتمام کرتے ہیں آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ آدان دے، اب ایک بندے کی نماز چھوٹ گئی، عصر میں لیٹ آیا، اب وہ اذان دے تو لوگ بولیں گے یار یہ ابھی وہابیوں کو کیا ہو گیا بھائی، ابھی تو اذان ہوئی تھی، پھر کوئی اذان دے رہا ہے کھڑا ہو، اور آپ کے اپنے لوگ بھی بولیں گے بھائی کیا کر رہے ہیں، جس کو نہیں پتہ۔ اگرچہ جائز ہے تو جائز کو جائز رکھنا چاہیے، اتنا ہائی لائٹ نہ کرو کہ لوگ فتنے کا باعث بن جائے۔ تو اگر کوئی دے سکتا ہے تو دے لے۔ انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، نماز چھوٹ جاتی تو وہ اذان بھی کہتے تھے، اقامت بھی کہتے تھے، تو اگر آپ کہہ لیتے ہیں تو ہو جائے گا، اگر آپ ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں تو بھی نماز ہو جائے گی، نماز ہر صورت میں آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے طور پہ کہ میری نماز چھوٹ گئی، میں بھی اقامت کہوں میں بھی اذان کہوں، تو یہ جائز ہے، لیکن جہاں فتنے کا مسئلہ نہ ہو وہاں جائز ہے، ورنہ آپ اسی پہ اکتفا کریں جو مسجد میں اذان ہوئی تھی، جو مسجد میں اقامت ہوئی تھی، آپ کی نماز صحیح ہے۔ ایک سوال آیا ہے طلاق کے حوالے سے کہ اگر حاملہ عورت کو طلاق دے دے اور پھر اس کے بعد اس کا حمل ضائع ہو جائے تو کیا عدت کی مدت کتنی ہوگی؟ اس طرح بیوہ کا حمل ضائع ہو جائے تو عدت کی مدت کیا ہوگا؟ حالت حمل میں طلاق دینا جائز ہے، اور یہ سنی طلاق ہے۔ سنی کا معنی سنت ہے، کہ ہمارے ہاں لوگوں کو تقوی کا ہیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے ایک صاحب نے کہا فلاں صاحب کہتے ہیں نہیں ہوتی، اور وہ تو قرآن و حدیث کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے۔ میں نے کہا مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کو کہا تھا طلقھا طاہرا او حاملہ، حالت طہر میں طلاق دو یا حالت حمل میں دو، سنت ہے یہ تو حالت حمل میں طلاق دینا سنت ہے، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، حالت حمل میں طلاق دینا جائز ہے، سنت سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی نے دے دی تو جو طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو اور وہ حمل سے ہے، پریگنینسی میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی عدت جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی، حمل کے ساتھ، جب تک ڈیلیوری نہیں ہوگی اس کی عدت چلتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے دوسرے دن ڈیلیوری ہو جائے، عدت ختم، 4 مہینے والی عدت، 4 مہینے 10 دن والی۔ طلاق 3 حید ہوتی ہے، پتہ چل رہا کہ آج طلاق دی، 2 دن بعد ڈیلیوری ہو گئی، لوری ختم ہو گئی، یعنی اس کا معاملہ ڈیلیوری کے ساتھ ٹچ ہو گیا۔ جیسے بچے کی ولادت ہوگی سلسلہ ختم ہو جائے، سلسلہ
عدت کا ختم ہو جائے. ٹھیک. اب یہاں سوال یہ ہے کہ حمل پیدا نہیں ہوا بلکہ ضائع ہو گیا, طلاق یافتہ تھی یا شوہر فوت ہو گیا, عورت حمل سے ہے, بات سمجھ لیں اچھی طرح, عورت حمل سے ہے, اب وہ باقاعدہ پیدا نہیں ہوا بلکہ وہ ضائع ہو گیا, بلکہ وہ ضائع ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, میری تحقیق میں, اگرچہ ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے, میری تحقیق یہ ہے اور اس پر فتوے بھی موجود ہیں کہ اگر 4 مہینے کے بعد حمل ضائع ہوا ہے, کیونکہ چوتھے مہینے میں روح پھونک دی جاتی ہے اور بچے کا نقوش ظاہر ہو جاتے ہیں, چھوٹا سا ہوتا ہے مگر ہاتھ پیر ناک کان سب ہوتے ہیں, اتنا ہی بڑا ہوتا ہے, بس ایک بوٹی کے برابر ہر چیز ہوتی ہے اس کی. تو اگر نقوش ظاہر ہو گئے, اعضاء ظاہر ہو گئے, خون کا لوتھڑا نہیں ہے بلکہ بندہ ہے, ٹھیک ہے جی, 4 مہینے کے بعد یہ ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, چوتھے مہینے میں روح پھونک دی جاتی ہے. تو اگر 4 مہینے کے بعد ایسا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو عورت کی عدت ختم ہو, طلاق والی کی بھی اور بیوہ کی بھی عدت ختم ہو. ٹھیک ہے جی, عدت ختم ہو. اب اگر اس سے پہلے جو ہے ہو گیا, اب یعنی 4 کا مطلب ہے 4 مہینے کے بعد, 5 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد, یہ سب کا ایک ہی مسئلہ ہے. پھر اگر 4 مہینے کے بعد ایسا ہوا ہے, اعضاء ظاہر ہو گئے تھے, میڈیکل نے بتا دیا کہ, یا صفائی کرنے والی دائی نے بتا دیا, نرس نے بتا دیا کہ اعضاء ظاہر ہو گئے تھے, تو پھر عدت ہو گئی ختم, پھر عدت ہو گئی ختم. بیوہ کی بھی اور مطلقہ کی بھی عدت ہو گئی ختم. ٹھیک. اب اگر اعضاء ظاہر نہیں ہوئے, بس وہ خون کا ایک لوتھڑا تھا, تیسرا مہینہ چل رہا تھا, دوسرا مہینہ چل رہا تھا, 2.5 مہینے ہوئے تھے, ہاں جی, 6 ہفتے ہوئے تھے, 4 ہفتے ہوئے تھے, ایسے حساب لگایا جاتا, تو پھر وہ خون فاسد ہے, پھر وہ خون فاسد ہے. ٹھیک ہے. تو پھر علماء سے فتویٰ لے لینا چاہیے, کیونکہ اس میں 2 رائے ہیں. وہ ضائع ہونے والا خون ہے کیونکہ وہ انسان نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ ابتدائی مراحل میں تھا. پھر علماء سے فتویٰ لینا چاہیے. اس پہ 2 فتوے, ایک تو یہ ہے کہ جی عدت ختم ہو گئی کیونکہ پیٹ خالی ہو گیا, عدت رکھی جاتی پیٹ کے لیے, پیٹ کا چیک اپ ہوتا ہے کہ جی اس میں کچھ ہے تو نہیں, استبراء رحم ہو گیا. ایک فتویٰ تو یہ کہ جی ہو گئی, عدت ختم ہو گئی. دوسرا یہ کہ نہیں, یہ دم فاسد ہے, دم فاسد کی وجہ سے عدت ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو دونوں پہلو موجود ہیں. اگر ایسا کوئی واقعہ حقیقت میں ہو گیا ہے تو ان رائٹنگ فتویٰ لے لیا جائے. میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا. اچھا, سوال ہے کہ یہ ایک شعر ہے جو خودی کو خدا کی طرح کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, کیا یہ شعر عقیدے کے اعتبار سے؟ بس یہ غلو ہے, بات سمجھانے میں غلو ہے. علامہ اقبال صاحب کی طرف سے بات سمجھانے میں انہوں نے غلو سے کام لیا ہے. یہ صحیح نہیں, یہ تقدیر آپ سے پوچھ کے نہیں لکھی جاتی. ٹھیک ہے. یا جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات, یہ بھی ایک جذباتی سی بات ہے. تو تقدیر ایک حقیقت ہے, البتہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بلند کرنا چاہیے, عملی طور پہ, اخلاقی طور پہ, عقیدے کے طور پہ. یہ بات صحیح ہے, مگر ایسا نہیں ہے کہ تقدیر آپ سے پوچھ کے لکھی جاتی ہے. یہ بات غلو پر مبنی ہے, ایسا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو بچے نابالغ بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, انتقال ہو جاتا ہے, ان کے بارے میں اہل الحدیث کا کیا عقیدہ ہے؟ کہ وہ جنت میں ہوں گے یا جہنم؟ نابالغ بچے, نابالغ بچے جو دنیا سے چلے جاتے, ان کے بارے میں مختلف روایتیں. بعض میں ہے اللہ عالم بما کانوا یعملون, اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ کہاں جانے والے تھے. ایک روایت تو یہ ہے. ٹھیک. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ ابراہیم اور سارہ کے پاس جاتے ہیں جو جنت میں موجود ہے, ابراہیم اور سارہ علیہ الصلوۃ والسلام. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ بچے جنت کے دروازے پر اپنے والدین کا استقبال کریں گے. دعا میں کہا جاتا ہے اللہم اجعل لنا سلفا فرۃ وذخرا, پیشرو بنا دے, ہمارا استقبال کرے, یہ کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے. تو خلاصہ بحث یہ ہے کہ جو بچے نابالغ دنیا سے جاتے ہیں اور ان کے والدین صحیح العقیدہ ہیں, صحیح العمل ہیں, تو وہ بچے جنت کے دروازے پر ان کا استقبال کریں گے. ٹھیک ہے.
وہ بچے ان کے لیے جنت کے دروازے پر استقبال کا باعث بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ایسے نہیں ہیں تو وہ بچے جو ہے پھر جنت کے جو لوگ ہوں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، وہ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتی لوگوں کا خادم بنا دے گا، جنتی لوگوں کا خادم بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے والدین جن کے بچے پہلے چلے جاتے ہیں اور وہ والدین عقیدے اور عمل کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، وہ بچے ابراہیم اور سارہ کے پاس ہیں، وہ سارے جنتیوں کے خادم بن جائیں گے۔ یہ خلاصہ بحث ہے میرے نزدیک، امام قرطبی کا تذکرہ وغیرہ میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مراقبے کے حوالے سے ذرا مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ جو ہے وہ ہمارے یہاں جیسے آپ کو پتہ ہے وہ ریکی کا علاج ہوتا ہے، چائنیز کرتے ہیں ریکی کا علاج کیا ہے جی؟ وہ بندے کو آلتی پالتی مار کے بٹھا لیتے ہیں، آنکھیں بند ہیں اس کی بھی اپنی بھی، اور کبھی ایسے کرواتے ہیں کبھی ایسے کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں جسم سے شعائیں نکلتی ہیں تیرے جسم میں داخل ہو رہی ہیں، تو یہ ہوائی فائرنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تصور شیخ کا جو سلسلہ آنکھیں بند کر لو، ہاں جی مدینے پہنچ گئے، مکے پہنچ گئے، تو مراقبے میں یہی ہوتا ہے، کشف ہو جاتا ہے، جب دلائل نہیں ملتے تو کشف ہو جاتا ہے۔ وہ ایک صاحب نے لکھا نا کہ ایک حدیث نے مجھے اشکال میں ڈال دیا، میں 14 سال سوچتا رہا اس حدیث کا جواب کیا، پھر مجھے کشف ہو گیا، یہ فضول باتیں ہیں۔ دین اسلام میں ایسے مراقبے، ایسے چلوں کی اور ایسے تصور شیخ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، نہ اسلام سے ثابت ہے۔ دعا کے حوالے سے ہے کہ کیا ہاتھ اٹھانا لازمی ہے یا چلتے پھرتے بھی دعا مانگ سکتے ہیں یا اس کے کوئی آداب ہیں؟ دیکھیں ہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، کچھ خاص مواقع ہیں جہاں ہاتھ اٹھانے کی بحث ہے، البتہ ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہے، یعنی افضل ہے، اولا ہے کہ آپ سکون سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو جائیں، باوضو ہو جائیں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر لیں، پھر درود پڑھ لیں، پھر آپ دعا کر لیں۔ لیکن اگر آپ چلتے پھرتے دعا کرنا چاہتے ہیں، ربنا ظلمنا ربنا آتینا اللہم انی اسألک الجنۃ، تو یہ شرعاً ثابت ہے، دلائل موجود ہیں، کوئی بحث نہیں اس میں ہاتھ اٹھانے کی، بندہ روڈ پہ جا رہا ہاتھ اٹھائے میں اس نے ایسے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ غیر ضروری بحث ہے، ہاتھ اٹھانے کی بحث اپنی جگہ پر ہے، یہ اپنی جگہ پہ، دونوں دلائل ملتے ہیں، جیسے آپ کو سہولت ہو ویسے کر لیں۔ البتہ میں پھر کہہ دوں ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہے، یہ اولا ہے، یہ بہتر ہے کہ آپ سارے آداب کو سامنے رکھیں، لیکن اگر آپ چلتے پھرتے دعا کرنا چاہتے ہیں دعا جائز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔